میرے پاس ایک صاحب آئے، بہت پرانی بات ہے، بہت پرانی بات، اور غالباً یہ کہیں میں نے پڑھا بھی یا مجھے یاد ہے یا نہیں، بہرحال ایک صاحب آئے تو مجھ سے ملاقات کی۔ وقت تو تھوڑا ہوتا ہے، لیکن یہ وہ وقت تھا جب وقت ہوتا تھا۔ مجمع بھی ایسے ہوتا تھا، 20-30 آدمی، 40 آدمی، اور ملاقات کرنے والی بھی تھوڑے۔ گلگت سے آئے تھے، گلگت سے آئے، گلگت کے آبے کی پہاڑوں سے آئے تھے، بہت زیادہ۔ اردو ذرا مشکل سے بول رہے تھے، ان کی زبان وہاں کی کوئی پہاڑی زبان تھی، پتہ نہیں کون سی زبان تھی۔ 2 عمل دیے، ایک تو حجاب الابصار کا، میں کسی کو نظر نہ ہوں اور مجھے سب نظر آئے، حجاب الابصار، ٹھیک۔ اور ایک عمل دیا مجھے کہ کوئی بھی مصیبت تکلیف پریشانی ہو، وہ مصیبت تکلیف پریشانی خط پہ لکھیں، تصور میں، کاغذ سے نہیں، تصور میں کاغذ سامنے آیا، ابھی آ گیا آپ کے سامنے کاغذ، کریں تصور، آ گیا، اور تصور میں قلم لیا اور خط میں سارے دکھڑے لکھے، میں تو کونج وانگوں کرلاواں، دکھڑے سارے لکھے، اور دکھڑے لکھ کے کہنے لگے، فرشتوں اللہ نے تمہیں ہماری خدمت پہ مامور کیا ہے، جا کے حضور کے روزے کی جالیوں کے ساتھ میرا خط باندھ کے آ جاؤ۔ رسول اللہ کرم بھی ایک نگاہ فرماؤ، رسول اللہ کرم بھی ایک نگاہ فرماؤ، میرے سولاں دے درداں دی دوا فرماؤ۔ میں نے فضائل درود شریف کتاب اٹھا کے آپ کو باقاعدہ حوالے دکھائے تھے ہمارے حضرات کے، ہمارے اکابر کے، کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جس بندے نے حضور سے کھانا مانگا کھانا ملا، پینا مانگا پینا ملا، رہائش مانگی رہائش ملی، اور حضور نے ہر آنے والے کی، میرے کملی والے نے ہر آنے والے کی دعوت کی۔ فضائل درود شریف میں، فضائل حج میں ہمارے اکابر کی زندگی میں واقعات بھرے ہوئے ہیں، اور وہ واقعات ہم نے اکابر پر اعتماد میں بھی ڈالے ہوئے ہیں، اس میں بھی چیک کر سکتے ہیں، پوسٹوں میں کچھ ڈالے ہیں۔ کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، تصور میں خط لکھیں، خط لکھ فرشتوں کو کہیں۔ میں نے پچھلے زمانے میں بتایا تھا کہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے ان کی آنکھوں میں جو ہے وہ موٹر سائیکل پہ، وہ ان کے پاس موٹر سائیکل ریڑا ہے، وہ جا رہے تھے، آنکھوں میں مچھر پڑا، اور کہنے لگے کہ میں نے مرشد سے سنا ہے کہ آنکھیں 9 فرشتے آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کہنے لگے فرشتے تو سوال کتنا آوے جرے میری آنکھ چ وہ مچھر گیا ہا، تم کہاں تھے فرشتوں جب میری آنکھ میں وہ تنکا یا مچھر گیا تھا؟ تم تو میری آنکھ کی حفاظت کے لیے ہو، اللہ نے تمہیں مامور کیا ہے۔ میں نے اپنے مرشد سنا ہے، ان پڑھ آدمی ہے، ان پڑھ آدمی، رکشہ ریڑا چلاتا ہے، ریڑا نا آگے پہلے کھوتا ہوتا تھا، گدا ہوتا تھا، اب رکشہ لگا دیا وہ چلاتا ہے۔ وہ یقین ہے کہ مرشد نے کہا ہے کہ اللہ نے 9 فرشتے صرف آنکھ کی حفاظت کے لیے ان کی خدمت لگائی ہے، کہ تم کہاں تھے میری آنکھ میں چلا گیا کر، اس کے بعد کبھی نہیں گیا۔ دعا ہونی تھی، آن لائن دعا جمعرات ہر اتوار مہینے میں ہوتی ہے، کو کہا میں نے فرشتوں سے کہا کہ میں دور ہوں اور تمہیں اول آخر 3 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ کے ہدیہ دے رہا ہوں، ذرا جلدی کرو، میری بیوی کو بھیجو، یہاں میں اوپر کی جگہ پہ بیٹھا ہوں، یہاں سگنل آ رہے ہیں، ابھی میری مرشد کی دعا ہوگی، دم ہوگا، میری بیوی کو بھیجو، میں پیغام نہیں بھیج سکتا، گھر میں کوئی موبائل نہیں، فرشتے ذرا جلدی جاؤ، ذرا جلدی جاؤ۔ تھوڑی دیر ہوئی، بچہ لے کے میری بیوی ہانپتی کانپتی آ گئی۔ یقین کی بات ہے، کر کے دیکھو، فرشتے ہیں ہی خدمت کے لیے مامور۔ وہ پھر حدیث یاد آئی جو فضائل اعمال میں نے سنی، کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اگلی صفوں میں بیمار ہوتا ہے، فرشتے عیادت کرنے جاتے ہیں، کام کے لیے جاتا ہے تو فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں۔ میں نے سنی، حدیث سنی، فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ آج یہ مجھے اصل میں ان کی طرف سے ملا تو مجھے ایک حوصلہ ہو گیا کہ میں بیان کروں، کیونکہ
اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے تسبیح خانے کی نسبت کو بہت پھیلایا ہے. اس تسبیح خانے کی نسبت سے اللہ کی مخلوق کو نفع ہو رہا ہے. وہ ایک بندے نے مجھے بتایا تھا اور اس کو جنات جاگتی آنکھوں سے نظر آتے تھے. مجھ سے کہنے لگا یہاں جنات ہیں. میں نے کہا میں یقین کیسے کروں جنات ہیں؟ بھائی میں نے تو جنات کو جاگتی آنکھوں سے دیکھنے کا دعویٰ تو نہیں کیا. تو نے کیا ہے تو جنات کو کہا مجھے کچھ دکھائیں. آپ کہیں. سامنے پڑی تھی ایک فریم کھڑی ہوئی تھی ہمارے ہال میں، جس ہال میں پہلے درس ہوتا تھا، ہمارے پرانوں کو پتہ ہوگا. فریم کھڑی تھی ایسے. میں نے کہا جنات کو کہا فریم اتار کے میرے سامنے رکھ دو، پھر واپس لگا دو. فریم آئی میرے سامنے آ کے کھڑی ہو، پھر رکھ دی. کہاں ہیں آپ کو نظر آتے ہیں؟ کہاں؟ اچھا. میں نے کہا جنات کو کہو یہ پنکھا چلا دیں. بند تھا، ہم ایک پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، باقی پنکھے بند تھے. چلا دی. میں نے کہا ٹھیک ہے بند کر دو. اور بھی اس طرح کی چیزیں. اس کو جنات جاگتی آنکھوں سے نظر آتے تھے. عام سا سادہ سا بندہ تھا، نہ حافظ، نہ عالم، نہ قاری، نہ عامل، کچھ بھی نہیں تھا. نیک سادہ سا آدمی، میلا کچالا سا، جیسے پہاڑی لباس پہنا ہوا تھا. سادہ سا بندہ تھا. مجھے کہنے لگا آپ سے عشق ہے، مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ کا رسالہ پڑھتا ہوں. اور اس وقت رسالہ کو ابھی 2-3-4 سال کم بیش ایسے ہوئے تھے، اب قریب رسالے کو نکلے ہوئے. تو میں آپ کا رسالہ پڑھتا ہوں، بڑی دور کا سفر کر کے آیا ہوں، میرے پاس کچھ تحفے لے لیں، پتہ میں مر جاؤں. بوڑھا تھا، اب مجھے خبر نہیں ہے زندہ ہے یا فوت ہو گیا، بڑی پرانی بات ہے، مجھ سے کچھ تحفے لے لیں. اس نے بہت سے تحفے مجھے دیے. ایک تحفہ یہ بھی دیا جو میں آج اظہار کر رہا ہوں نسبتوں کی وجہ سے. تصور میں خط لکھیں، بند کریں، فرشتوں کو دیں، جا کے حضور کی جالیوں کے ساتھ باندھ دو. یا رسول اللہ آپ کا امتی بڑا دکھی ہو رہا، آپ کا غلام بہت دکھی ہے. اولاد نہیں، بیٹے نہیں، گھر نہیں، سواری نہیں، نیکی نہیں، تقوی نہیں، طہارت نہیں. یا رسول اللہ آپ کا امتی ان خطاؤں گناہوں سے نجات چاہتا ہے، ان روگوں سے، ان علتوں سے، ان قلتوں سے، ان ذلتوں سے نجات چاہتا ہے. آپ تو قیامت کے دن دستگیری فرمائیں گے، آپ کا امتی بڑا دکھی ہے. جس درد کے ساتھ خط لکھیں گے نا، مجھے اس واقعے کے ساتھ جو رسالے میں چھپا اور جس کی پوسٹ میں نے اکابر پر ڈالی، جالیوں والا، جنات والا، کہ جنات خود نیام سے تلوار ہی لے گئے، مجھے اس واقعے کے ساتھ جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے اس واقعے کے اندر غم تھا، دکھ تھا. جنات نے جان اور مکان، زندگیوں کو تنگ کر رکھا تھا. جنات نے ہر چیز کو بند کر رکھا تھا. کوئی سہارا آسرا نہیں تھا، کوئی سہارا آسرا نہیں تھا. وہ درد کے ساتھ لکھا ہوا جو غم کے ساتھ خط ہے یا دعا ہے، فریاد ہے یا ارداس ہے، کوئی بھی درد کے ساتھ امن یجیب المضطر، کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو سنتا؟ وہ رب ہے. ہاں، بے چین، بے قرار، دکھیارا، غم کا مارا دل، کون ہے جو غم کے مارے دلوں کی دعاؤں کو پہنچتا ہے، جو سنتا ہے؟ وہ تو درد کے ساتھ لکھی ہوئی دعا ہو اشاروں میں، وہ اشاروں کی زبان بھی جانتا، وہ اشاروں کے لفظ بھی جانے میرا رب، وہ اشاروں کی بولیاں بھی جانے، وہ کنایوں کی بولیاں بھی جانے. ہمارا گنگوں کا بیٹھا ترجمان اشاروں میں میری کہانی سمجھا رہا ہے پوری دنیا کو. وہ اشاروں کی زبان سمجھ رہے ہیں. کیا گنگے تو سمجھ لیتے ہیں، میرے رب کائنات کا رازوں کا جاننے والا کیا اشاروں کی زبان نہیں سمجھتا؟ کیا اشاروں کے درد نہیں سمجھتا؟ کہ یا اشاروں کے راز نہیں سمجھتا؟ وہ درد جانے، وہ غم جانے. رسول اللہ کرم دی ایک نگاہ فرماؤ، رسول اللہ کرم دی ایک نگاہ فرماؤ، میرے سولاں تے درداں دی دوا فرماؤ، میرے سولاں تے درداں دی دوا فرماؤ. سچ بتاؤں
میں اپنے اکابر کی زندگی سے نہیں ہٹ رہا ہوں، میں المحند المفند سے نہیں ہٹ رہا ہوں، میں اپنے اکابر کی زندگی کو پیش کر رہا ہوں۔